بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب میری طرح خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم جس مہمان شخصیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ بہت ہی جانے پہچانے پاکستان میں بھی اور انڈیا کی مشہور شخصیت ہے۔ جی ہاں، ہم شیر پنجاب جناب طاہر وحید جٹ صاحب پاکستان انٹرنیشنل کبڈی کوچ اور حال ہی میں یہ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری بھی منتخب ہوئے ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ سوالوں کے جواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کیسے ہیں جناب طاہر وحید صاحب؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو کبڈی ہے پاکستان کی، مطلب یہ اس میں ہم لیگز وغیرہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں جیسے کرکٹ میں کرواتے ہیں PSL وغیرہ؟ یہ سب سے پہلے یہ بات ہے، یہ جو کبڈی ہے نا، یہ ایک دیہاتی کھیل ہے، پنجاب کا یہ کھیل ہے۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ گیم تھی جو یہ گاؤں کھلیانوں میں کھیلی جاتی تھی۔ تو پاکستان کبڈی فیڈریشن نے اس میں نظرناک محنت کی، جس طرح دبئی صاحب کے وقت تھے، فیاض صاحب سے کوئلہ صاحب تھے، انہوں نے ٹیم کی قیادت سنبھالی، سیکرٹری بنے تو انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اپنی جیب سے خرچہ کر کے انگلینڈ میں آئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا اور ایشین گیم سیف گیم میں یہ شامل ہوئی 1985 میں۔ اس کے بعد یہ ایشین گیم میں شامل ہوئی 1990 میں۔ اس طرح سلسلہ چلتا گیا، ایشیا کپ ہوئے، پھر ورلڈ کپ ہوئے، 5 ورلڈ کپ انڈیا نے کروائے۔ یہ چھٹا کپ جو ہے وہ پاکستان نے الحمدللہ کروایا، جو کہ نہ ایک خواب تھا یہ پاکستان میں ورلڈ کپ کا ہونا، حالات بھی اس طرح کے تھے، لیکن الحمدللہ بڑا سکسیسفل ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا اور اس میں پاکستان عالمی چیمپئن ہی بنا۔ بالکل۔ یہ اس کے بعد یہ ورلڈ لیگ ہونی تھی، یہ کرونا وائرس ایک وبا ہے جو پوری دنیا اس کی پیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی ہے۔ یوں ہی یہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ ضرور اس کی لیگس بھی ہوں گی اور اس کے کپ بھی ہوں گے، اور اس میں جتنے بھی ایونٹ ہیں وہ ہمارا پلان ہے۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن کا، پنجاب کبڈی ایسوسیشن کا مختلف پلان بنائے ہوئے ہیں اس پہ، لیکن وائرس کی وجہ سے، یہ کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک تو رکے ہوئے ہیں۔ تو کبڈی کی پروموشن تو بہت ہو رہی ہے اور بہت ماشاء اللہ ابھی تو دن بہ دن مطلب آگے کی طرف بھی بڑھ رہا ہے کام۔ اچھا، آپ یہ کوچنگ کی فیلڈ میں کیسے آئے؟ آپ کو یہ مطلب آپ کو کوئی شوق تھا یا ذاتی طور پہ آپ آگے کوچنگ کی فیلڈ میں؟ الحمدللہ میں کھلاڑی تھا کبڈی کا، میں کالج لیول سے اسکول لیول تک کبڈی شروع نہیں، مطلب ایک کھلاڑی ہوتا ہے نا، وہ ہر کھلاڑی کوچنگ کی طرف نہیں آتا، کچھ ہوتے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے کوچنگ کا بھی۔ میں الحمدللہ پہلے پولیس ٹیم کا کوچ رہا ہوں، صحیح، اور میرے استاد بڑے اچھے تھے جنہوں نے میری کوچنگ کی تھی، میں نے ان سے سیکھا تھا۔ پھر میں پاکستان کا کوچ، پہلے بار ایشیا کپ جو گولڈ ہوا پاکستان لاہور میں ہوا 2012 میں، 1912 میں، تو وہ بھی میں کوچ تھا پاکستان کا ایشیا کپ میں، اور الحمدللہ وہ بھی ٹیم گولڈ ہوئی۔ پھر KPL ہوئی دبئی میں، تو الحمدللہ اس کا بھی میں کوچ تھا، پاکستان جو گولڈ میڈل ہوا۔ ایشیا کپ ہوا تھا وہاں فیکٹری میں 2016 میں، الحمدللہ اس کا بھی میں کوچ تھا، اور ورلڈ کپ جو جیتا ہے اس کا بھی میں کوچ تھا۔ اچھا، آپ کے خیال میں کبڈی جو ہے یہ کھیلنا زیادہ مشکل ہے یا سکھانا زیادہ مشکل ہے؟ دونوں کام بھی مشکل ہے، کھیلنا بھی مشکل ہے، کھلانا بھی مشکل ہے، کیونکہ کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کو اس کی ٹریننگ کروانی اور اس کا ان کو پالش کرنا، اور ان کے جو بھی ہے ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو ان کی کمزوریوں کو پکڑنا اور ان کی کمزوریوں کو دور کرنا، اور کھلاڑی کو مینٹلی طور پہ اور جسمانی طور پہ فٹ کرنا، دونوں کام مشکل ہے۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، کچھ تھوڑا میں خوف زدہ ہوں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، غصے میں دیکھا ہے، جب بھی دیکھا ہے آپ کو میں نے پہلی دفعہ مذاکرات کے پروگرام میں دیکھا تھا ہنستے ہوئے۔ مطلب آپ اسی طرح سارا دن، میں عامر سے بھی، آپ کا بیٹا جو بڑا میرا دوست ہے، اس سے بھی یہ پوچھتا رہتا ہوں کہ کیا گھر میں بھی انکل اسی طرح غصے میں ہی رہتے ہیں یا ہنستے بولتے بھی ہیں، ملتے شکتے بھی کرتے ہیں؟ گھر آپ کی غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے، آپ کو کہتا ہوں مطلب بھائی بڑی سیریس سی پرسنالٹی ہے نا آپ کی دیکھنے میں، تو اس لیے۔ اچھا، تو مطلب یہ جو ٹیکنیکل فاؤلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے مسئلے تو اسی طرح چل رہے ہیں ابھی بھی؟ جب ہم کبڈی کا میچ دیکھتے ہیں نا، کوئی ڈبل ٹچ کا مسئلہ ہو گیا، لائن کٹ کا مسئلہ ہو گیا،
تو اس کا آپ کے خیال میں کوئی مطلب کوئی مؤثر کوئی حل ہونا چاہیے؟ جب بھی کوئی انڈیا پاکستان کا اس طرح کا میچ ہوتا ہے تو اس میں یہ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ ابھی تک جو گیم جو ہے اس کی شروعات ہوئی ہے ورلڈ کپ بن رہی ہیں، ان کو چیزیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ سے نہیں اور ایک نظروں سے نہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو الیکٹرانک ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے کہ جس طرح کرکٹ میں ہے اس طرح اس میں بھی انشاءاللہ جو آئندہ ورلڈ کپ ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. جو بھی خامیاں ہیں امپائروں میں کورس بھی کروا رہی ہے پاکستان کبڈی فیڈریشن امپائروں کا، ٹیکنیکل لوگوں کا کورس شروع ہو رہا ہے ابھی چاند دن بعد، تو اس پہ فیڈریشن کافی کام کر رہی ہے. انشاءاللہ سے ہم لوگ ہو جائے گا. لیکن میچ میں جو کبڈی جو باڈی ٹچ گیم ہے اس میں چھوٹے موٹے فول پہ تو تھوڑا بہت جھگڑا ملا ہو کچھ مسائل ہو جاتے ہیں اس طرح کے. اچھا، جو لوکل ڈھانچہ ہے ہمارا پاکستان کا اور انڈیا کا، آپ کے خیال میں دونوں میں سے کس کا زیادہ بہتر ہے؟ جو لوکل کبڈی ہوتی ہے ہمارا بہتر ہے، لیکن ان کے پاس وسائل زیادہ، ہمارے پاس وسائل کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ٹیم الحمدللہ کوئی انڈیا سے پیچھے نہیں ہے. ایک ٹرینڈ بنا ہوا ان کی جو اوورسیز لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ سکھ جو کمیونٹی ہے وہ کافی ڈیولپ ہے، تو اپنی برادری کو کبڈی میں بھی اسی طرح پروموٹ کرتی ہے. ہمارے ابھی دو اتنی دلچسپی نہیں لیتے اور گورنمنٹ بھی اتنی اس گیم میں دلچسپی نہیں لیتی ہے، تو فیڈریشن ہیں جب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کبڈی سے پیار کرنے والے ہیں، اس وجہ سے اپنا یہ کبڈی ہماری کم نہیں ہے انڈیا سے. محدود وسائل میں ہو کر بھی پاکستان کا ورلڈ کپ انڈیا سے جیتنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس طرف میں نے آنا اور آئندہ گورنمنٹ جو ہے سوچ رہی ہے کہ کبڈی کی اپنا ترقی کے لیے ایک پلان بن رہے ہیں. اس دفعہ جو ہے ورلڈ کپ ہوا اس میں صوبائی گورنمنٹ جو ہے ہماری پنجاب بھی اس نے بڑی دلچسپی لی ہے، پنجاب اسپورٹس بورڈ نے بڑی دلچسپی لی ہے، گورنمنٹ پنجاب نے بڑی دلچسپی لی ہے. کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں تھا جو کروایا پاکستان میں، بہت بڑا ماشاءاللہ اور بہت اچھے طریقے سے مینیج ہوا. جس طرح کے انڈیا میں مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے پاکستان میں الحمدللہ امپائرنگ کے لحاظ سے اس طرح مطلب بہت اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا. اچھا، پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے، ہم جیسے گھر پہ ٹی وی پہ دیکھنے والے لوگ مطلب نکرے پہن کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، تو آپ کی گراؤنڈ میں اس ٹائم کیا فیلنگس ہوتی ہے جب میچ شروع ہونے سے پہلے، مطلب ابھی میچ شروع ہوتا ہے؟ انڈیا ہمارا جو ہے وہ ہیٹ ہو رکھا ہے. ہماری لوگوں کو ہر میچ کو جنگ سمجھتے ہیں، گیم کو بھی ان کے ساتھ کوئی میچ ہو جائے تو اس کو جنگ سمجھتے ہیں. تو گراؤنڈ میں کیفیت وہ جنگ والی ہوتی ہے. لکیلی بھی وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بھی، اگر ایک دو پوائنٹ لوز کر جائے ٹیم تو لوگ ٹی وی چھوڑ دیتے ہیں، ٹی وی توڑ دیتے ہیں، مسئلے پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح کیفیت گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کی بھی ہوتی ہے کہ وہ باقی ہوتے ہیں. مطلب آپ تو کوچ ہیں نا، آپ نے تو اچھا اس میں کپتان کا اتنا مطلب میرے خیال سے اتنا کام نہیں ہوتا، کوچ نے ساری پلاننگ وغیرہ مطلب تیار کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. تو آپ ان کو مینٹلی مطلب کس طرح تیار کرتے ہیں کہ اب انڈیا سے میچ ہے تو ان کو کیسے کرتے نہیں یہ نہیں بات. جب کبڈی کا کپتان ہوتا ہے نا اس پہ ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. کرکٹ میں اتنی کپتان پہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی کہ وہ فیلڈ ہے، گیند آئی، گیند کرا رہا ہے، اس میں وقفہ ہے، اوور آ گیا، اوور کو آ گیا، اس کے بعد اس کو وقفہ آ گیا، ایک بیٹس مین آ گیا، دو آ گیا، باقی فارغ بیٹھے ہیں. یہ باڈی ٹچ گیم ہے 1 to 1. تو کپتان جو ہوتا ہے وہ تو ہر وقت بھی ہوتا ہے، اس پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا کوچ جو ہے اس میں زیادہ متحرک ہوتا ہے کرکٹ سے زیادہ کبڈی میں، اور اس میں شارٹ ٹائم ہوتا ہے، ہر میچ پوائنٹ پہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے. اس وجہ سے کپتان پہ بہت زیادہ، اور اکثر جو کوچ ہیں سمجھدار وہ کپتان کو ڈسٹرب نہیں کرتے اور اس کو کہتے ہیں وہ اپنے گیم پہ توجہ دے، باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اچھا، آپ کی مطلب ایک گراؤنڈ میں تو الگ بات ہے، گراؤنڈ کے علاوہ انڈین پلیئر سے، انڈین کوچز سے مطلب کس طرح کے آپس میں آپ کی بات چیت ہوتی ہے؟ مطلب اچھے تعلقات ہوتے ہیں یا ادھر بھی جانے والا سسٹم ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارے پاکستان میں ورلڈ کپ ہوا ہے وہ ہمارے مہمان تھے، طرح نہیں بھیج پاتے. بعد میں گپ شپ ہوتی ہے کیونکہ وہی میدان جنگی بنائی رکھیں. وہ بھی پنجابی ہیں، ہم بھی پنجابی. ملک کا جب یہ نہیں ہے ہمارے ملک کا ایمن خراب ہوتا ہے کیونکہ کھلاڑی جو ہوتے ہیں ملکوں کے سفیر ہوتے ہیں.
ان کی اسٹرکٹ کرنی ہوتی ہے نا سب اخلاق سے اور مہمان نوازی جو ہے ہمارے فرض ہوتا ہے. اسی طرح ہم جب چاہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. کھلاڑی صرف گیم میں جب کرتا ہے تو بات تو نہیں بنا. اچھا، آج آپ نے ایک بڑا اچھا ایونٹ کروایا اپنے گاؤں میں ڈرگس کے خلاف اور اس کے علاوہ کرونا وائرس کی اویئرنیس کے حوالے سے. تو اس حوالے سے آپ ہماری ویڈیو میں بھی کچھ بتائیں تھوڑا سا. دیکھیں نا، یہ جو ہے کرونا وائرس کی وبا، یہ ایک ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا اس کی شدید لپیٹ میں ہے اور جو اس کے اثرات ہیں پوری دنیا میں ہیں. تو ہمارے پاکستان میں بھی ہے. تو جس کے لیے تو جو بھی اب تک وہ سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ اس کی ویکسین ہے، اس کی کوئی دوائی ہے. روز نہ روز سوشل میڈیا پہ کبھی وہ آ گئی سنا مکھی آ گئی، کبھی کوئی لہسن آ گیا، کبھی کوئی دھنیا آ گیا. یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. لیکن 3-4 چیزیں ایک ایسی ہیں کہ جو حفاظتی ان حفاظتی تدابیر کا اپنانا ہی یہ ایک جنگ ہے. اس کے ساتھ وہی یہ جنگ جیتے گا جو اس میں وہ حفاظتی تدابیر اپنائے گا. ہم نے کبڈی والوں نے بھی سوچا یار، کیونکہ ہماری کبڈی میں کافی لوگ جو ہیں فیوریٹ ہیں لوگوں کے، لور ہیں ان کے، اور ہمارے اسٹار ہیں. ہم نے سوچا کہ یہ لوگ بڑے پسند کر کے ان کی بات سنتے ہیں. تو ہم نے بھی فیصلہ کیا، پاکستان کبڈی فیڈریشن نے بھی فیصلہ کیا، پنجاب کبڈی ایسوسیشن نے بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی لوگوں کو اس بارے میں آگاہی کریں کرونا وائرس کے بچاؤ کے سلسلہ میں. کیونکہ کبڈی جو ہے ایک دیہاتی کھیل ہے. ابھی شہروں میں تو اویئرنیس ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں جو ہمارے کم ہوتے ہیں، لیکن وہ کبڈی والوں کی بات ذرا بڑی غور سے سنتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم کیوں نہ اپنے جیسے میں یہ کام شروع کریں. اپنے جو دیہاتی لوگ ہیں ہمارے، ان کو جا کے یہ اویئرنیس دیں کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، یہ نہیں کرنی. ماسک پہننا ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، صابن سے ہاتھ دھونے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ. فیصلہ رکھنا ہے، کسی بے جا گھر سے نہیں نکلنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. تو اس لیے یہ ہم نے آغاز کیا ہے. یہ ہمارا انشاءاللہ پورا بہت اچھا SOP کے مطابق جو گورنمنٹ کی اس کے مطابق ہم کوشش کریں گے پورے پنجاب میں جا کے جتنے دیہات ہیں ان میں یہ اویئرنیس دیں لوگوں کو. دوسری بات منشیات ایک بڑی لعنت ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، چاٹ رہی ہے. اور جو ہمارے آج سے 15 سال پہلے چلے جائے ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں کھلاڑی ہوتے تھے، پہلوان ہوتے تھے، کشتی کرنے والے ہوتے تھے، والی بال کھیلنے والے، فٹ بال کھیلنے والے بچے، اب وہ گراؤنڈوں میں منشیات استعمال کر رہے تھے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ جوان تھے جب آج سے پہلے یہ نشہ کی یہ لعنت نہیں تھی. تو اگر انسان نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کو جسم کی مضبوطی، اس کا جسم کے لیے ایکسرسائز، اس کی ٹریننگ، جتنی خوراک ضروری ہے اتنی یہ ضروری ہے. جو بچہ ٹریننگ کرے گا منشیات کے قریب نہیں جائے گا. تو ہم نے سوچا کہ ان بچوں کو قریب کریں، ٹریننگ دیں کہ آؤ یار گراؤنڈ میں آئیں، ان گراؤنڈوں میں وہ بات کریں، منشیات کو چھوڑیں. یہ ایک بڑی لعنت ہے. یہ بھی کورونا سے بڑی بدتر ہے. بالکل. کورونا تو ایک آدمی کو کرتا ہے جب یہ بچے عادی ہو جاتے ہیں. اور منشیات ایک ایسی چیز ہے جہاں منشیات ہونا وہاں ہمہ قسم کا جرم ہوتا ہے. وہاں کوئی جرم ایسا نہیں ہوتا جو نہ ہو. تو اس لیے وہ بھی ضروری ہے کہ اس کی گائی بھی لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ یہ بری چیز ہے. بچے بچ جائیں، نہ کرے یہ گراؤنڈوں میں آ جائیں، گراؤنڈ ہمارے باہر ہو جائیں. تو اس سلسلہ میں یہ آج اکٹھے ہوئے تھے ہم سارے کھلاڑی. ہمارے جو ہیرو تھے ٹاپ کا، وہ جنہوں نے ورلڈ کپ میں نمایاں کارکردگی پیش کی تھی، تو آئے تھے. ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ یار انہوں نے ہماری کبڈی میں بھی جذبہ ہے. ہمارے جو سرپرست ہے چودھری شاف حسین صاحب اور محمد بشارت راجہ صاحب، وہ بھی خاصی دلچسپی لیتے ہیں کاموں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تب انہوں نے ان کی بات بند کیا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کا آغاز کیا. اور انشاءاللہ وہ چیزیں اگر ہمارے میں خامیاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ٹور میں دور ہو جائیں گی. اور ہم ایک پلان کر رہے ہیں دونوں چیزوں پہ کہ ہم پورے پنجاب میں گورنمنٹ کی SOP کے مطابق ہی جا کر جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دیں، اور اس پہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں.
آپ نے بڑا اچھا وقت چوز کیا ہے اس اویئرنیس کے لیے، کیونکہ آگے آ رہی ہے بڑی عید، تو وہ بڑی عید میں دیہاتوں سے لوگ جانور لے کے جاتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماسک ہوتا گیا، سینیٹائزر کیسے یوز کرتے ہیں، یہ مطلب آپ نے بڑا اچھا ٹائم چوز کیا ہے اس حوالے سے۔ اللہ آپ کو آپ کا یہ پلان کامیاب کرے۔ اور اچھا، کبڈی کے حوالے سے ابھی یہ کرونا کے بعد کوئی ہے پلان آپ کا، کوئی کبڈی وغیرہ پاکستان میں بھی ہوگی؟ وہاں تو بہت ہے لیکن یہ تو وہاں جو ہے اس کا تو ابھی نہیں، کیونکہ یہ پارٹی ٹچ گیم ہے، دوسرے گیموں سے مختلف ہے۔ تو سب دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو، پاکستان کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، سب کو محفوظ رکھے اور پاکستان کو محفوظ رکھے۔ جب بھی یہ مرد ہمارا پیچھا چھوڑے گی، اللہ کرے گا انشاءاللہ مرد کو ہر بار کہیں گے اپنی یہ افراد کی تدابیر اپناتے ہوئے، تو پھر یہ گیمیں ہی ہوگی۔ بہت پلان ہے، بہت سارے پلان ہیں کسی کے، اور پہلے میرا خیال وہ ابھی ان کو لانا سامنے جب تک فائنل نہ ہو جائے مناسب نہیں لگتا ہے۔ کہ باقی ہمارے کام کر رہے ہیں دونوں پریزیڈنٹ، بہت دلچسپی دیتے ہیں، جو صاحب میرے سیکٹری جنرل ہیں محمد سرور رانا صاحب، وہ بھی تعینات کر رہے ہیں۔ تو کبڈی کافی ڈیولپ ہوئی ہے، کبڈی میں بھاری پروموشن ہوئی ہے، اور باقی بہت پروموشن کیا گیا ہے۔ تو اللہ آپ جیسے لوگوں کو ہم پہ سلامت رکھے، جو اس کو آگے مزید پروموٹ کریں، اور بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت دیا، تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، پاکستان